میرا کیا کام تالیہ، میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی، بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے، لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتی موٹی خاتون، وہ غصے ہوئی۔ اسی رقم کو ہڑبا بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اسے طلاق کے پیپرز دیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکیم آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ اسکیم آرٹسٹ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے، یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس واپس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئر وائنٹ جن کو مستقبل نظر آتا ہے وہ ہو، ایک سیڈ۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت، مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف۔ اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ گیانا، تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیم کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بائک کے چھت پہ لگے بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بیوقوف لڑکی کا کردار ادا کیا ہے، اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت پر لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا؟ گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہوں کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں، لیکن اور میرے تمہارے جیسے لوگ تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہیں رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہے یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں، ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اس طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اس طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شبہ خیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ دادا نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں؟ وہ نچلا لب دبا کے ذرا سا ہنسی۔
میں نے خود کو دیکھا، میں دو دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی آخر میں مایوس نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پر رنگ آ کر بکھرے تھے۔ دانتن نے چمبے سے بنوے بینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ او نو، مگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو تم مجھ پر ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں، اف۔ اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔ اور جیسے محسوس ہوئی، پیاری داتن اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے اور پسند، او نو، اسے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی زینے پر چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پر چڑھا گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ دو دریاؤں کے سنگم پر وہ دونوں اس طرح سے کھڑے تھے، بارش تر برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پڑوں والا اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، آواز پر تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہرے بال موٹی گلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو، وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی، نظریں تالیہ پر جمی تھی۔ اس طرح اس نے دوسری آستین طے کی، پھر زمین پر جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا۔ مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں چپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس طرح سے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دی۔ وہ دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے، صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پر ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینیں اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پر بلا کی مسکینیت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن، نیچے ہوں۔ آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکھٹے پر اپنا انگوٹھا رکھا خودکار آلے نے اس کی تشخیص کی اور وہ دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینیں اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیوار پر مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پر چند مشینیں پڑی تھیں اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے، گلوز پہنے، ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کر اوپر روشنی میں کر دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ! اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہے مسز کامل کے پاس؟ دادا نے ایک نظر ان تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکڑ میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیس اٹھاؤں گی، وہ کہہ کر جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصاویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو پیچھے 12 بچ جاتے ہیں۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی۔ زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے۔ پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیس۔ مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی، وہ تو 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پہ گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو مل نے میز پر زیورات کے ڈبے رکھے تھے تو میں نے گنے تھے 2، 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، مگر گنتی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بول رہی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہیں۔ تالیہ کچھ نہیں بولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دروازہ کھولا، چند کاغذ الٹا کر دیکھے، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے
ब्राउज बटन के कैमरे से उसकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फोल्डर खोलते हुए सफ़े तेज तेज पलटा रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीर दी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं, मेरे पास ओरिजिनल होंगी। एक मिनट। इसने वो फोल्डर रखा और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला तो लोगों से गहरी सांस खारिज हुई। ये लो, ये रही तमाम तस्वीर, इनको टैली करो, हमने कौन सा जेवर मिस कर दिया है। दातन घूम के उसके पास आ खड़ी हुई, ऐनक उतारी और अब वो दोनों बारी बारी तमाम प्रिंट्स आउट्स मुतलका जेवरात के साथ रख रही थी। 5, 8, 12, 13। ओहो, आखिरी प्रिंट आउट से मुतल्लिक कोई जेवर उन्होंने नहीं बनाया था। इसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स के जैसा शीशे के डिब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पे इस बॉक्स के आगे पीछे से 4 तस्वीर ली गई थी। ये तो कोई एंटीक है। दातन कदर जोश से झुकी, मगर तालिया ने बेदिली से कागज पड़े कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है, मुजफ्फर शाह। ये मलाका सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने का सिक्का है। तंगो कामिल को आर्ट और हिस्ट्री में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने इसको संभाल रखा है। मगर हम इसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्के आजकल कोलमपुर के हर माल से मिलते हैं और सारे नकली होते हैं। अभी उनके कोने किरचो तो सफ़ेदी निकलने लगेगा और ये भारी होते हैं, जबकि असली सिक्के इतनी ऑक्सीडेशन और एजिंग के बायस हल्के होने चाहिए। बिलफर्ज ये असली भी हों तो इतनी वैल्यू नहीं है इनकी, रहने दो बेचारों के पास इनका सिक्का। दाता ने एक दूसरी ऐनक उठाई और इसे नाक पर जमा के गौर से कागज पर छपी तस्वीर को देखने लगी। ये वाकई असली सिक्का नहीं है, वो नापसंदीदगी से बोली थी। आजकल के फोरग्रेस को खुदा का कोई खौफ नहीं। ठीक है, मेरे जैसे आला दर्जे के नकाले उन्हें तराश सकते हैं, वो मैं जानती हूँ, लेकिन नकली सिक्का तैयार करते वक्त इंसान को चाहिए कि एक दफ़ा असली सिक्का भी देख लें। क्योंकि मुजफ्फर शाह के असल सिक्कों पे एक तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान और दूसरी तरफ नसीरो मिनल दुनिया वल दीन, दुनिया और दीन में मददगार लिखा होता है। अब तो इस पे तो दोनों तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान लिखा है। दातन के आखिरी फिक्रे पर वो मुंजमद हो गई, फिर इतनी तेजी से गर्दन मोड़ी गोया बर्फ चटकी हो। दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखा है। उसने कागज दातन के हाथ से झपटा और इस पे बेकरार निगाहें दुड़ाई। मैंने ऐसा सिक्का पहले भी देखा है, हमारी एक वारदात वाली जगह पे ये था, मगर मैंने उसे तब भी छोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद आया, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में है ना, मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक कर उससे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने उसकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विज़न देखा था और हमने उनके ज़ाती सेफ में नायाब एंटीक बर्तन चुराए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब तुम्हारे ही एक ख्वाब पर हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही हो? एक जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में होते हैं। नहीं, कुछ गलत है इसमें। इसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे सामने ये सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने इसे नहीं चुराया। हम वारदात की जगह से चंद चीज़ें ही चुराते हैं। दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखा है। उसने कागज़ दादन के हाथ से झपटा और इस पर बेकरार निगाहें दुराई। मैंने ऐसा सिक्का पहले भी देखा है, हमारी एक वारदात वाली जगह पे यह था, मगर मैंने उसे तब छोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में है ना, मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने उसकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विज़न देखा था और हमने उनके ज़ाती सेफ में नायाब एंटीक बर्तन चुराए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब तुम्हारे ही एक ख्वाब पे हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वही बैठ गई। उसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही हो? एक जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में होते हैं। नहीं, कुछ गलत है इसमें। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे सामने ये सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने उसे नहीं चुराया। हम वारदात की जगह से चंद चीज़ें ही चुराते हैं। हर चीज़ तो नहीं ना उठा सकते तालिया। बात ये नहीं है, मसला ये है कि पिछले साल ऐसा ही सिक्का नजीब बिन सलामत के पास था। उनका बक्स भी यही था।
داتن داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آپشن پہ ڈال دیا تھا. اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا. ذرا معلوم کرو یہ کہ اس آکشن میں تھا یا نہیں. مگر کیوں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پر برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی. اس کی آکشن سے کوڑیوں کے باؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا. شاید یہی سکہ. تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، بلکہ 12. ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں ہو. مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرہ کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی. میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے. مگر وہ سنسی خلا میں دیکھ رہی تھی. میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں. کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے. کسی کا زیور چوڑے ہوتی دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے. اور وہ گروسری اسٹور والی روز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے. تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا. غریب وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کی ہے، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے. لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے. اس کی رنگت طریق پڑ رہی تھی. داتن کو افسوس ہوا. تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں. اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا. پھر ٹھہری. میں اتنے سال سمجھتی رہی کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں. یہ ان دیکھے کو دیکھنے کا تحفہ بھی مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا. شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا. اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا. تالیہ! دادا نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما. ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے. تم فکر نہ کرو. اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو. تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لیں. اسے کام سے دیر ہو رہی تھی. تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح سے روز مرہ کے کام شروع ہو چکے تھے. کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں. بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا. ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی. چہرے پر بھی ایک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے. مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی. ڈائننگ ٹیبل پر تنگو کامل سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے. بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے. ایسے میں وہ جوس لے کر آئے تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا. کیسی ہو تالیہ؟ اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سب، تھینک یو سر. اس نے ادب سے سر جھکایا. میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے. شکریہ سر. وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی. تالیہ مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے. آخر جمعے کو آ کون رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہیں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھی. پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کر برتن دھونے لگی. میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے. جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا کہ ایل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بڑا ہوا نظر آتا تھا. بانت بانت کی بولیاں، مختلف وضع قطع کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کسی کے چہرے کے گرد لپیٹنے والا حجاب لیے ہوئے تھیں، جس کو مقامی زبان میں ٹوڈنگ کہا جاتا ہے.
बाजार में सुर्ख टाइल्स से बनी रोश थी और रोश के दोनों तरफ दुकानें और उनके आगे स्टॉल्स लगे थे। बरामदों में कई छतरी तले कुर्सियां भी बिछी थीं और लोग खा पी रहे थे। ऐसे में तालिया सामान के शॉप पर उठाए मिसेस कामिल के पीछे चलती जा रही थी। जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए चावल ले रही हूँ, उनको अच्छा चावल बहुत पसंद है। मिसेस कामिल साथ में तबसरा भी किए जा रही थी। वो जैसे इन मेहमानों के आने पर बहुत खुश थी, मगर उनका नाम किसी वजह से नहीं ले पा रही थी, लेकिन शायद उनका दिल किसी से शेयर करने को बहुत चाह रहा था। तालिया खामोश रही, फिर यूं ही पूछा, बच्चे भी आ रहे हैं साथ? नहीं, बस दोनों मियाँ बीवी आएंगे। वैसे उनके 2 बच्चे हैं। फिर रुककर तस्खीर की, 3 थे, लेकिन उनकी बेटी आर्याना बचपन में खो गई। चेयर लिफ्ट से गिरी थी, लाश नहीं मिली, मगर सबको यही लगा कि वो मर गई है, इसलिए कब्र वगैरह बना दी थी। फिर वो चुप हो गई, जैसे बहुत ज़्यादा बोल गई हों। एक दुकान की तरफ चले गई। वो गहरी सांस लेकर पीछे आई। मिसेस कामिल ने आला दर्जे के चावल निकलवाए और उनको हाथ में लेकर देखने लगी। तालियां यूं ही उनके हाथों को देखे गई। यकदम जैसे सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। मिसेस कामिल के हाथों में बड़े चावल देखते ही देखते जलने लगे। बस लम्हे भर में वो सब राख हो गए और इनके दोनों हाथ कालक से रंगे खाली रह गए। वो चौंकी, समात खुल गई, आवाज़ें आने लगी। उसने मिसेस कामिल के हाथों को देखा, वहाँ कोई राख नहीं थी। वो चावल उठा उठाकर चेक कर रही थी। तालिया ने गहरी सांस भरी। मैम, उसने हौले से उनको पुकारा, कल आपकी किसी दोस्त का फ़ोन आया था, मैं बताना भूल गई। किसका? क्या कह रही थी? वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। नाम नहीं बताया था, मगर ये कहा था कि वो ज़रा मसरूफ़ है। मगर मैं आपको बता दूं कि आप सदका दे दें और आग वगैरह से एहतियात करें, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में बुरा ख्वाब देखा है। क्या? क्या देखा है उसने? वो बेचैन सी होकर पूरी तरह इसकी तरफ घूम गई। दोनों अब काउंटर से हट के खड़ी थीं और सरगोशियों में बातें कर रही थीं। यह कि आपने हाथों में चावल उठा रखे हैं और वो राख में बदल जाते हैं। शायद आपको चूल्हे और हीटर वगैरह से एहतियात करनी चाहिए। ओह, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, लेकिन कौन सी दोस्त थी वो मेरी? नाम नहीं बताया था, लेकिन कहते हैं बुरे ख्वाब का बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए, इसलिए बेहतर है कि आप बस सदका और दुआ वगैरह कर दें। उसने खूबसूरती से बात का रुख फेरा तो वो सर हिला कर रह गई। अलबत्ता चेहरे से बेपनाह परेशानी उमड़ आई थी। मुझे लगता है कि आपके हाथ जलने वाले हैं या आपके घर को आग लगने वाली है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये विज़न मैंने देखा है, ना ही ये कि मेरे ख्वाब हमेशा सच होते हैं। ओह मेरे अल्लाह, ये तोहफा नहीं है, ये तो एक कर्स है। इनके साथ सर झुकाए बाजार में चलते हुए वो सोच रही थी, साथ ही बार बार उनके हाथों को भी देख लेती थी। गोरी कलाई में उन्होंने खूबसूरत से सोने का ब्रेसलेट पहन रखा था, जिस पर नन्हे सितारे झूल रहे थे। तालिया ने यूं ही अपनी खाली कलाई को देखा, फिर एकदम ठटक के रुकी। जेहन के पर्दे पे एक मंजर लहराया था, लॉकर में रखी डब्बी में इसमें सजा ब्रेसलेट। वो वहीं सुन सी खड़ी थी। एकदम सारी गुत्तियां सुलझ गई थी। पजल के बहुत से टुकड़े अपने अपने खानों में आ गिरे थे। लाइब्रेरी के अंदर मुकद्दस बारोब सी खामोशी छाई थी। ऊंचे रैक्स, किताबों की तवील अलमारियां जगह जगह बिछी मेज़ों पर मुताले में मुनहमिक सा दिखाई देते लोग, कंप्यूटर्स के आगे काम करते अशखास, गर्ज मामूल का खामोश सा माहौल था। ऐसे में दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल होती दिखाई दी। इसने सुबह के मुलाजमाओं वाले लिबास के बरक्स खूबसूरत और कीमती फ्राक पहन रखा था। कोहनी पर डिज़ाइनिंग बैग था और सर पर सफ़ेद कवर हैट, जिससे निकलते स्याह बाल कंधों पर गिर रहे थे। दरवाजे पर वो रुकी, हैट को डायमंड रिंग पहनी उंगली से तिरछा करके स्याह आंखें आसपास दुराई। एक लाइब्रेरियन जो करीब से किताबों की ट्रॉली धकेलता गुजर रहा था, इसे देखकर रुका और झट सलाम झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम मिस साशा। तालिया ने शाने बेनियाजी से सर को खम किया, फिर इधर उधर देखा तो वो बोली, मिसिस लियाना इस तरफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई और इस तरह उठी गर्दन के साथ आगे चलती गई। कोने में एक ऑडियो रूम था। शीशे की दीवारों ने इसे मुकम्मल बंद कर रखा था, गोया शीशे का कोई डिब्बा हो। अंदर तंग सी जगह पे वो फंस कर बैठी स्याह मोटी औरत दिखाई दे रही थी। ऐनक लगाए, बाल जूड़े में बांधे वो किताबों में उलझी हुई थी। आहट पर उसने नजर उठाई तो देखा तालिया दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो रही थी। इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो, दाता ने एक डंग का ऑफिस भी नहीं देते ये तुम्हें। वो मुस्कुराहट दबा कर कहती कुर्सी सामने खींचकर बैठ गई। पर्स मेज पर रखा और हैट को मजीद तिरछा किया तो चेहरा और स्याह, मुस्कुराती आंखें मजीद वाज़ेह हुई। लियाना बिनते दानिश साबरी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो ये पूरी लाइब्रेरी खरीद ले। खुशमगीन निगाहों से उसे घूर के वो बोली तो तालिया ने आबरू ऊंचा उठाया, पूरी? चलो आधी सही,
दाता ने डटाई से तस्हीर की, फिर नाक से मक्खी उड़ाई। और तुम्हारी ये तनकीदी नजरें जो मेरे इस कोजी ऑफिस को पिछले 20 सेकंड से मलामत कर मेरे ऊपर तरस खा रही है ना, मैं उनको खुले दिल से माफ़ कर दूंगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि यही वो डिब्बा है जिसमें बैठकर हमने वो तमाम काम प्लान किए थे जिनके बायस तुम आज इस ऊंचे महल में रह रही हो। लगता है बड़े जोर की लगी है। छी छी छी। तालिया ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। दाता ने चुपती नजरें उस पर जमाए, नाक जोर से सिक्योरी। मैं सन टुजू की मानने वाली हूँ, और वो कहता था कि जब अमीर हो तब गरीब नजर आओ, और जब गरीब हो तब अमीर। उसने ये फिक्रा ताकतवर और कमज़ोर के बारे में कहा था, मगर इसका मतलब यही था जो मैंने बयान किया है। अच्छा, चाय नहीं पिलाओगी? वो बोर सी होकर इधर उधर देखने लगी। दादा ने अफसोस से उसे देखकर गहरी सांस भरी। तुम्हें मालूम है एक चाय के अंदर मौजूद कैफीन इंसान को कितने खतरनाक असरात से दो-चार कर सकती है? बेशक शिनयोंग के शहंशाह ने दावा किया था कि चाय बहुत सी बीमारियों की दवा है, लेकिन वो चूंकि एक बादशाह था इसीलिए इस पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय की ज़्यादती सर दर्द, पैनिक अटैक्स, बेख्वाबी, हार्ट बर्न, मतली, डायरिया और कन्फ्यूज़न का बायस बन सकती है। ओहो, इसीलिए जब तुम मेरे घर आती हो दातन, तो मेरी पति सबसे पहले ख़त्म होती है। मैं एक मौजी चीज़ से तुम्हें छुटकारा देने की अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकती हूँ तालिया, लेकिन अगर तुम इस जहरीले मादे की मोहब्बत में, इसकी एडिक्शन में इतनी मुबतला हो ही चुकी हो, तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उफ, तुम इतनी लंबी बात क्यों करती हो दातन? मगर मोटी औरत ने मेज़ पर रखे ट्रैवलर मग का ढक्कन खोला और पीछे से थर्मास उठाकर इसमें गरम गरम चाय उंडेली। तालिया ने शुक्रिया कहने को लब खोले ही थी कि दाता ने थर्मास वापस रखी, कुर्सी पर पीछे को टेक लगाई और मग से घूंट भर के तसल्ली से इसे देखा। हाँ, तो तुम कैसी आई? तालिया ने गहरी सांस ली और एक चुपती हुई नज़र उस पर डाली और गोया हुई, तुम्हें मालूम है मैं क्यों आई हूँ? ओके। दाता ने मग पड़े रखा और अपना टैबलेट निकालकर स्क्रीन उसको दिखाई कि टैबलेट दातन के हाथों में ही था। ये है वो सिक्का। वहाँ एक आला क्वालिटी की तस्वीर नजर आ रही थी। तालिया आगे हुई। नामालूम ज़राए से ये सिक्का चंद बरस पहले मंजरे आम पर आया था, तकरीबन 17 साल पहले। ये सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने के सिक्कों से मुख्तलिफ है, लेकिन हर म्यूज़ियम और हर व्यू पारी ने इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं, और हम दोनों जानते हैं कि वो सब झूठी हैं। ये सिक्का ज़्यादा देर किसी के पास ठहरता नहीं है, या बेच दिया जाता है या तोहफे में दे दिया जाता है, ये नया नीलाम हो जाता है। मैं इसका पूरा ट्रेल तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन पिछले 7 सालों में हमारी वो रुकी और मुनासिब लफ्ज़ ढूंढा। 11 बड़ी जॉब्स वारदातों में से 5 में ये सिक्का मौजूद था, और बाकी में, इसने बेकरारी से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया कि टेप ले ले, मगर दाता ने उसे पीछे कर लिया। खफगी से बनवे सुखेरी, अगर तुम चालनामे का सकूत इख्तियार करो, मुझे खुद को मुतासर करने का मौका दो, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेशक बाकी 7 वारदातों में ये सिक्का मौजूद नहीं था, मगर इन 7 जगहों पे जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उनकी लिस्ट बनाई, तो कोई और चीज़ थी जो इन 7 जगहों पर मौजूद थी, है ना? वो तेज़ी से बोली तो दांता ने लाभ बेच लिए। मुँह का जायका था ख़राब हो गया था, मगर जब्त करके कहने लगी, हाँ, मैंने सारा दिन लगाकर क्राइम सीन फ़ोटोज़ और अपने रिसर्च वर्क को, जो हमने वारदात से पहले किया था, इकट्ठा किया और तमाम फहरिस्तों को क्रॉस चेक किया, तो वो एक एटम था जो इन सब में मुश्तरक था। वो कौन सा? मलाका सल्तनत की एक मलका का सोने का ब्रेसलेट, है ना? दातन के कंधे ढीले पड़ के मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता चला? चूँकि मैं चाय बहुत पीती हूँ, इसलिए मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, और आज मिसेस कामिल के साथ शॉपिंग करते हुए उनका ब्रेसलेट देखकर मुझे याद आया कि मलाका सल्तनत की एक मलका का ब्रेसलेट भी मैंने इन्हीं 7 जॉब्स में से 2-3 में देखा था, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे वो नकली लगा था, और हम हमेशा असली और तरीकी आर्ट पे हाथ साफ करते हैं दातन, और वो मुझे तरीकी नहीं लगा था। अगर सब कुछ मालूम हो गया था तो मेरे पास क्यों आई हो? दादा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए टैब ज़ोर से बंद कर मेज़ पर रखा, क्योंकि अगर तुमने सारा दिन इस काम पर लगाया तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मालूम हुआ हो जो मुझे ना हो सका हो। अब इस पे दादन खुले दिल से मुस्कुराई। वैसे मैं गुरूर नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुतासर होने के लिए तैयार हो जाओ तालिया बीबी, क्योंकि ना वो सिक्का कोई सिक्का है, ना वो ब्रेसलेट कोई ब्रेसलेट है। ये देखो।
दादा ने टैब स्क्रीन के सामने इसके सामने की तो वो चौंक कर आगे को होकर देखने लगी। वहाँ एक तरफ सिक्के की तस्वीर बनी थी और दूसरी तरफ एक जंजीर वाला ब्रेसलेट था जिसके ऊपर सोने की मुस्ततील डली सी थी, जिसके आखिर में 3 दांत बने थे। बज़ाहिर ये एक सिक्का है और वो एक ब्रेसलेट, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ो तो दादा ने मुस्कुराते हुए बटन दबाया तो एक और इमेज जनरेट हुआ जिसमें इन दोनों अशिया के किनारे मिले हुए नजर आ रहे थे। ये देखो क्या बनता है। चाबी, वो मशहूर सी बोली। ये एक चाबी के 2 टुकड़े हैं जिसके साथ जंजीर लगी है। हाँ, ये एक टूटी हुई चाबी है जिसको हमें ढूंढना ढूंढना है और तुम्हारी तकदीर बार बार तुम्हें उसकी तरफ ले जाती है, लेकिन तुम कभी समझ ही ना सकी। तालिया की आंखों में चमक सी दार आई थी। सिक्का निकालना तो कोई मसला नहीं था। कल तंगू कामिल के घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। डिनर की अफरा तफरी में मैं जेवरात अदल बदल कर कर सिक्का निकाल लूँगी। सिक्के की कापी हम इसलिए नहीं तैयार करेंगे क्योंकि बाद में अगर हमें इसको फैंस करना पड़े तो तंगो कामिल ये दावा ना कर सके कि इसके पास भी वैसा ही सिक्का है, वरना हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तुम ब्रेसलेट को ढूंढोगे ये किसके पास है। वो दबे दबे जोश से बोली तो दाता ने टेक लगाए लगाए पुरसोच नकारा भरा, फिर मग का ढक्कन हटाया तो चाय की खुशबू भाप के साथ ऊपर उठने लगी। उसने मग लबों से लगाया, घूंट बढ़ा और मग नीचे किया। इस दौरान जैसे अल्फाज जोड़े जितना इन 2 चीज़ों की मलकियत की चेन को मैंने देखा है ना तालिया, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। इनको या मालिक बेच देता है या किसी म्यूजियम को अतिया कर देता है, या किसी ऑक्शन पे इनको फरोख्त कर दिया जाए, या मालिक खुद ही किसी दोस्त को तोहफा दे देता है। मगर फिर वो चुप हुई। तालिया बगौर उसका चेहरा देख रही थी जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरगोले तैरते दिखाई दे रहे थे। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई है, दादा ने कहना शुरू किया। मेरा ख्याल था मेरे साथ रह रहकर तुमने अजायबात पर हैरान होना छोड़ दिया है। हाँ, मेरा ज़हन हर इस चीज़ को मान सकता है जिसको लोग झूठ करार देते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतें, हमारे दानिशवर हमें अदना समझकर हमसे हक़ाइक़ छुपाते आए हैं। लेकिन ये बात फिर भी अजीब थी क्योंकि मैंने नोट्स किया था कि हर वो प्राइवेट ओनर जिसके पास ये सिक्का या ब्रेसलेट रहा है, इसको कोई बीमारी लाहक हो जाती है, कोई बड़ी मौजी बीमारी। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो दातन। छोड़ो इन बातों को, बस इस ब्रेसलेट को ढूंढो ताकि हम जल्द से जल्द उसे हासिल कर सकें। फिर खला में देखते हुए वो गहरी सांस भरकर बोली, हाँ, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए। मैं कल से ये सोच रही हूँ, मेरी किस्मत मुझे इस चाबी तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी रही। इस चाबी की कीमत इन सब से ज़्यादा होगी यकीनन। मुझे लगता है दातन, उसने पुरुम्मीद नज़रें इस पर जमाई, ये वही बड़ी जाब है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरी आखिरी चोरी, आखिरी हीस्ट, वो क्या कहते हैं, स्कोर ऑफ द स्कोर्स। और इसमें मैं इतना कमाऊंगी कि फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती, हम नहीं बदल सकते, ये ना कभी बदलेंगे। इसे समझाना चाहा मगर वो बाजिद थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसलिए इस चाबी को ढूंढो दातन। एक आखिरी ऊंचा हाथ मार के हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हम इसकी खोज ना लगाए। मुझे डर है कि कोई बुरी शय, कोई बला हमारी गात लगाए ना बैठी हो। वो गैर आरामदेह नजर आ रही थी। तुम वहम कर रही हो यार, हौसला रखो। वो नाक से मक्खी उड़ाती उठ खड़ी हुई। बैग भी उठा लिया। दाता ने समझ के सर हिला दिया। ओके, मैं इसे ढूंढूंगी, मगर जो इस रोज तुमने ख्वाब देखा, तुमने बताया था कि इसमें भी तुमने एक आदमी को कीचड़ में लुतरी चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए देखा था। याद करते हुए वो खुद चौंकी। क्या वो यही चाबी थी। चाय के मग का ढक्कन हटा था और इससे बाँप हनोस उड़ रही थी। तालिया ठहर गई, खुद भी जैसे वो चौंकी थी। हाँ, वो यही थी। इसने टैबलेट उठाकर फिर से इस चाबी को गौर से देखा। इसे कुछ याद आया था, एक नन्ही कलाई पर बंधा ब्रेसलेट। पजल का एक और टुकड़ा ऐन अपनी जगह पर आकर गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था तालिया? दादा ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम थी। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले, मुझे पता है ये किसका था। फिर इसके चेहरे पर सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिली जुली कफियत हो। मिसेस मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। उसने टैबलेट पटका और तन फन करती बाहर निकल गई। दातन हैरत से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हुआ? अगली सुबह जब कोलमपुर की बुलंद बाला इमारतें धूप में सीना ताने खड़ी थी और नमी से बोझल फिजा ने माहौल में जिस सा पैदा कर रखा था, शहर के एक मफलूकुल हाल इलाके में फ्लैट बिल्डिंग की बालकोनियों में रस्सियों पे कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे। इतवार के बाईस शायद सारी इमारत की औरतों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। ऐसे में तालिया बिनते मुराद एक फ्लैट बिल्डिंग की गंदी मैली सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो माले तर्ज का हिजाब पहने हुए थी, स्कर्ट और लंबी कमीज सा जैसा लिबास, और इसके ऊपर कस के लिया गया स्कार्फ जिस पर मजीद एक दुपट्टा फैला रखा था।
آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگا تھا اور وہ پہلے سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہو۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک دیر عمر عورت نظر آئی، جس کا چہرہ کریلے کے کھول کی مانند جڑیوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بہت عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لونج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفوں سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ آج مشین لگا رکھی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ وہ گئی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس پہ خفگی نظر آنے لگی، جسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے، ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، وہ مسکرا کر بولی، دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں۔ وہ نظر جھکا کے شرافت سے بولی تھی۔ شوہر بچے سب ٹھیک ہے؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کر آ گئی۔ اس کے مارٹس کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ مجھ سے ملوانے، صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے اب تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا آپ مجھے بچوں جیسا لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی متنظم تھی، 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کو دل کرتا ہے مسز ماریا۔ بات موڑ دی۔ خوش رہو جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں نا یتیم خانے، وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بیچتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بڑا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ تالیہ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، بس نظریں ان کے بیمار زد چہرے پر جمائے رکھی۔ مسز ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا مجھے وہاں کون چھوڑ کر گیا تھا؟ یہ مما میں کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہی ملی۔ مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھی اور مجھے رو کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلوائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے پھٹے پرانے میلے کچالے، تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا، اور وہ یاد کر ذرا جوش سے بولے جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بول پڑی، مجھے میرے ماں باپ مل گیا مسز ماریا۔ مسز ماریا رکی، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا، جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی DNA رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ تالیہ، واؤ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری، آواز ذرا رازدانہ سرگوشی میں بدلی، آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو۔ اسکیم آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000! ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریا، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مارے جذبات کے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا، نگاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھیں۔ کل میں مال میں ایک بریسلٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا، چرچ کا منظر، میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلٹ تھا۔
جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی. صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے. پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو. وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا. وہ چپ ہو گئی. چلیے اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں, میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں. تاکہ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما. نہیں نہیں, قاسم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے, میں بتاتی ہوں. انہوں نے ہڑبڑا کر اسے روکا. تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلٹ تھا. اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پر پہن رکھا تھا. میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا, مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سکہ الگ ہو گیا اور بریسلٹ پہ ڈلی سی رہ گئی. مجھے تمہارے نگہداشت کرنی تھی, تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی, فنڈز نہیں تھے. میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے. تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے تھے. میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں. پھر اس نے سیل فون کی اسکرین سامنے کی. کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا. ہاں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا. اتنے سال ہو گیا. اب یادداشت جواب دینے لگی. آئی ایم سوری, مگر میری مجبوری تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا ایک رشتہ دار سنار تھا, میں نے اس کو وہ بیچ دیا. وہ عجیب سی چیز تھی, مجھے اس سے خوف آتا تھا. مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی بالکل. تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھیج لی. اس کا سانس اٹک گیا. اس کے بعد چپ ہوئی. مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی. مجھے کچھ یاد نہیں تھا. نہیں, پہلے چند منٹ تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا. تم نے کچھ باتیں کی تھی, وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتی تھی جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو. میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی. مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ. میں نے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے روندے گلے سے پوچھا تھا. صحیح الفاظ یاد نہیں, اتنے سال بیت گئے ہیں اب تو تالیہ. مگر اتنا یاد ہے, تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں, تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو, ورنہ وہ سب مر جائیں گے. تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے. میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے. میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد. لیکن جب میں نے وہ بریسلٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئے جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو. تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے اور کچھ اور مجھے یاد نہیں. کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکہ پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی. میں ان کو بتا دوں گی, اب میں چلتی ہوں. وہ کھڑی ہو گئی. انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بےقراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. وہ بدوقت مسکرا کر ان کو تسلی دینے آنے لگی. رات اس پوش علاقے پر اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگی. لونج میں البتہ اندھیرا تھا. صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پر بیٹھی تھیں. داتا نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی. گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی. نظریں اسکرین پر جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا. ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی کہ داتن کی سانس رک کر آ رہی تھی. ساتھ پیر اوپر کر بیٹھی تالیہ خلا میں گھور رہی تھی, گمسم کسی اور دھیان میں. سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی. انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پر بنے ڈیزائن پر پھیر رہی تھی. آخری راؤنڈ. اف اللہ. داتن ذرا آگے ہوئی. وہ چابی میری تھی داتن, وہ میرے باپ نے بنائی تھی. داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری. وہ اس طرح صوفے کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی بےہودی سے بولی جا رہی تھی. سیاہ آنکھوں میں زمانے بڑھ کی اداسی تھی. میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی. الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پر چیخ چیخ رہے ہو. وہ کہے جا رہی تھی. اور داتن بھٹے کی خستہ خوشبو سے دہک سی گئی تھی. اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے. آنکھوں میں غصہ آ گیا. اس نے تمہارا بریسلٹ بیچ دیا. اف اف. خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی. کیوں؟ کیونکہ وہ بددھیانت چور ہے. اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک کھول کے رہ گئی. اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا. مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا تھا مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. خیر اب کیا کرنا ہے؟ تم بریسلٹ تلاش کرو, میں سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں. کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دے کر اسٹڈی روم میں چلی جاؤں گی. کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی. داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے. جب تک مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ وہ میری چابی ہے میں اسے دولت کے لیے چرانا چاہتی تھی. مگر اب. اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی.
لمحے بھر کو لانچ میں سناٹا سا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کر وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے، مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نواردات مہنگے داموں بک جاتے ہیں، میرا خواب ایک جزیرے پر ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا، پتہ نہیں۔ اس نے شانے چکائے۔ جب بڑے بڑے لوگ بڑے گڑوں کے گڑوں میں آتے ہیں تو ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر داتن جواب سنے بغیر اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر کی صفائیاں اور تیاریوں کا ایسا سما مدہ تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کر پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ ہاں، مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ بڑی کھیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ، صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پر افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں۔ اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی وہ۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا تھا کہ سر کے کلاس فیلو ان کی مسز ہیں۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پر اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنستی اور پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کر نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈل گئی اور گھر پر اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لون، پورچ، ڈرائیور اور سامنے گیٹ۔ اونچی چار دیواری کچن کی کھڑکی سے لون نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازے کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ سلام دعا بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قتلے ڈش میں سجاتی گئی۔ اف خدایا، اف اف، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے، اور ان کی وائف کو دیکھو، اسے صبح یہ ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے۔ وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کر ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاری ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پہنچتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور پھر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور اسمارٹ سا۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ او مائی گاڈ! اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی بے یقینی سے خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کر کچھ کہنے لگا۔ ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ، وہ چونکی۔
پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کون سے لگایا. نظریں وہیں پر باہر جمی تھیں. دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پر تھا. اف. بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی وہ کس کے پاس ہے. وہ جوش سے بتا رہی تھی. میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے. اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے. اور جانتی ہوں اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں. نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی. وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا. یہ شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا. وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی. نہیں تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف. نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیہہ چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں. وہ اب تنگو کامل کی بات پر مسکرا رہا تھا. بار سین نیشنل کا ہونے والا نیا صدر. اس کے بال سیاہ و نفاست سے برش کر کر پیچھے کر رکھے تھے. کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے. وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آئے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا. ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فاتح رامزل اس کے گھر ہے. تمہارا بریسلیٹ. تالیہ بے یقین سے. تالیہ ہنوز باہر نظر جمائے کھڑی تھی. دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں. اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ داتن کے وان فاتح رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی. دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی. تالیہ میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین موومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اسی لیے کوئی بات نہیں. ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ. بریسلیٹ کا بھی نہ سوچو. اس کے الفاظ نے بریسلیٹ کا ابھی نہ سوچو. اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا. تالیہ کے ماتھے پر بال بڑھ گئے. چپ کرو موٹی کالی مرغی. وہ چل کر بولی اور فون بند کر کر جیب میں رکھا. پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا. یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے. اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا. سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے. وہ جائیں یا نہیں؟ او نو. اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین موومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی. کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. میں نہیں جاؤں گی. میں کوئی باقی لوگوں کی طرح وان فاتحہ کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں. ہو نا. وہ اسی طرح اکڑ کر کھڑی رہی. چند سانسیں نہیں. پھر ایک دم بازو نیچے گرا اور باہر کو بھاگی. مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پر. وہ فاتحہ رامزل ہے. اف دی فاتحہ رامزل. تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی. چہرہ خوشی سے گلابی سا تمتمانے لگا. ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سرگوشیاں کاٹ رہی تھی. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی. دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں. تابی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا. جوس تم سرو کرو گی جلدی. اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی. جٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی. جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی. دروازے پر لگے بیضوی آئینے میں اپنا عکس دیکھا. سائڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھے. وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی. چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں. وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی. اف خیر ہے. اسے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی. ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا. ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید مسحور کن بنا دیا تھا. میزبان جوڑوں کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے. فاتح رامزل سامنے والے صوفے پر موجود تھا. ٹانگ میں ٹانگ جمائے ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا. اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی تھی. اس کے بال بوڑھے سرخ ڈھائے تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے. وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی. آنکھیں بے جان تھی. وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے. تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جذباتی سے مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کر کہا. مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی. مائی پلیجر. وہ بائیں مسکراتی آواز میں بولا تھا. تالیہ کی اس طرف پشت تھی. یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں. میرے ساتھ رہو میرے ساتھ رہو. اس نے سر جھٹکا اور جھک اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی. کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں. کامل صاحب کے سوال پر تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں. وہ جواباً کنکاڑا. دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ
اٹھارنی آفس میں پروسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی سٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹپکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پر کہکا پڑا تھا، مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے اسپاٹ چہرہ بنایا اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش گئی، کپ کپاتی پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے ایک شانے بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتحہ نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھی، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا،